الرحیم۔ ان دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تنقیص، ان کی تردید کی جاتی ہے میڈیا پر، لیکن غیر محسوس طریقے پر، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی تقریروں سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی شان میں فرق آتا ہے۔ وہ یہ ہے، صحابی کے بیٹے نے یہ کیا، صحابی کے پوتے نے یہ کیا، اور فلاں نے تیر چلایا، اور فلاں کے پوتے نے تیر چلایا کربلا میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کے ذمہ دار ہیں، ان کی تمام جماعت عدول ہے، وہ معیار حق ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرمہ، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، اور سب کی طرفداری، اور ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، ان کے تمام اقوال و افعال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن میں ہے کہ صحابہ حق، اور اس کے بعد وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو لوگ صحابہ کے بعد آئے ہیں، صرف وہ لوگ مقبول ہیں جو صحابہ کی ترتیب پر جا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف بھی تابعی ہے، تو کیا وہ تابعی اس کی قدر ہے، عزت ہے؟ نہیں ہے۔ فلانا اور فلانا اور فلانا، اور اس نے اس طرح کی، یعنی غیر محسوس طریقے سے ان کی بے عزتی کرنا، ان کی تنقیص کرنا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے۔ میڈیا پر کتابوں میں تو لکھا ہے، صحابہ کے خلاف انہوں نے لکھا ہے، بہت لکھا ہے، لیکن میڈیا پر بنو امیہ جنا مرد آباد، اور بنو امیہ والے اچھے نہیں تھے، اور بنو امیہ ایسے، اور بنو امیہ ایسے، اور بنو امیہ کی لڑائیاں پہلے سے چلی دیکھو یہ الفاظ، دیکھو یہ قرآن حدیث میں ہے۔ اللہ کے بندو، عام لوگ کہتا ہوں کہ ان کی تقریروں میں نہ آؤ، یہ تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تو ہم ان سے نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات، جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے وہ صحابہ کے پیچھے جائیں جو انتقال کر چکے ہیں، کیوں زندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ حالت ایمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابی کے بیٹے نے یہ کیا، وہ صحابی نہیں ہے، اس کے پوتے نے یہ کیا اور تیر چلائی، لیکن اٹیک اسی طرح، ان کو یزید سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف معاویہ، ابو سفیان، ہندہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب پاک نبی نے فتح کیا فتح مکے کو، تو کیا اعلان کیا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ میں آج ابو سفیان کو یہ عزت دیتا ہوں کہ جو ان کے گھر میں داخل ہوا، بس اس کو میں نے معاف کر دیا، وہ پر امن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، جس کو اللہ نے اگر جاہلیت میں عزت دی ہے تو جس کی جو عزت ہے اس کے مطابق اس کو پروٹوکول دو۔ تو اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے۔ عوام کو تو پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں صحابہ، اشداء الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے۔ لوگوں کو تو ہی معلوم ہے، اس طرح اٹیک کرتے ہیں۔ نمبر ایک، بنو امیہ کی چیخ لگا کر، آواز لگا کر، صحابی کا بیٹا اور پوتا، ان کے ہم ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے جو، جیسے اگر کوئی عمر ابن عبدالعزیز کے خلاف بولے تو ہم
ان کا دفاع کریں گے، لیکن حجاج بن یوسف کے خلاف کوئی بولے تو ان کا ہم دفاع نہیں کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ لیا تھا۔ ہاں تو تم کون ہوتے ہو جو ان پر تنقید کرتے ہو بنو امیہ کا نام لے کے، پوتے اور بیٹے کا نام لے کر؟ یہ بات کسی نے آج تک نہیں کی ہے، یہ اللہ نے آج میرے ذہن میں ڈالی ہے کہ یہ بولوں، اس لیے کہ ایک آدمی کی تقریر میں نے سنی۔ اللہ سے ڈرو۔ پورے قرآن و حدیث میں ان کی تعریف نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے، تم اس طرح ان کو دشمنی اس طرح پالتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک، من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ فأولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ اقلهم تکلفا واعمقهم علما۔ مشکاہ جلد نمبر 13۔ ابن مسعود سے روایت ہے، جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے مردہ کے پیچھے جائے، زندہ تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے۔ صحابہ کے پیچھے جاؤ، ان کا موقف اختیار کرو۔ صحابہ غلط ہے، قرآن کنہوں نے پہنچایا ہے؟ یہ 24 ممالک کس نے دیے؟ صحابہ نے۔ حضور نے 3، ابوبکر عمر نے 9، عثمان علی نے 13، امیر معاویہ نے 24، سب نے مل کر رضی اللہ عنہم اجمعین ہم کو دیے، قرآن دیا۔ 57 سال تک امام حسین کو ہم نے اپنے پاس رکھا نا، ان کی عزت کی نا، کانٹا چھبنے نہیں دیا۔ ان لوگوں نے بلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم نے عزت دی نا ان کو، ان کی تعریف کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ پورا قرآن اور حدیث بھرے ہوئے، ہم تاریخ کو نہیں مانتے جس میں رطب و یابس، خشک و تر، اچ لاندہ، استاد شاگرد دشمن دوست سب بولتے ہیں، ہم نہیں مانتے تاریخ کو، ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ جی حدیث کی کتابوں میں بھی ان پر تنقید نہیں ہے تو پوتے پر ہے نا، بیٹے پر ہے نا، ہمارا ان سے کیا کام ہے؟ لینا دینا ہے۔ باقی کوئی حدیث سنائیں گے، درمیان میں اپنا ٹکڑا درمیان میں ڈال دیں گے، بس دوسرے آدمی، اور حوالہ، ریفرنس، جلد، صفحہ، حوالہ، والیوم، پیج، بات غلط ہے بھائی۔ وہ جو یہ جس ٹکڑے سے لوگ پریشان ہوئے وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، آپ نے ڈالا ہے۔ اس کی پوری تفصیل میں نے لکھی ہے کتاب، اس پر میں نے کتاب لکھی، PDF جس کو چاہیے مجھ سے لے لو۔ 3 گھنٹے صحابی کے خلاف تقریر کی، اور کہاں رضی اللہ عنہ، اللہ سے راضی، اور اس کے خلاف 3 گھنٹے تقریریں، سینکڑوں تقریریں صحابی کے خلاف۔ تو رضی اللہ عنہ اللہ سے راضی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ پھر اس پر میں نے لکھی کہ یہ جھوٹ بولا ہے، یہ موضوع روایتیں تھیں، یہ ضعیف تھی۔ یہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے، PDF میرے پاس ہے، لے لو، چھپ چکی ہے، ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہے جو مخالفین ہیں، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ والسلام۔